ایک ایسی رات جس کی حقیقت جان کر تم حیران رہ جاؤ گے، ایک ایسی رات جس سے چھوڑ دینا بدقسمتی ہوگی، ایک ایسی رات جس کی برکت خود اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں، یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ تقدیر لکھے جانے کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر رحمت کی بارش برساتا ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ تو پیارے بہن بھائیوں، وہ شب برات کی رات ہے۔ شب کا مطلب ہے رات اور برات کا مطلب ہے نجات، یعنی وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے، گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے۔ اس رات لوگوں کی قسمت کے کئی فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ ہم نے اس رات کو رسم و رواج کی نظر کر دیا ہے، ہم اسے آتش بازی میں ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ مبارک رات اللہ کے حضور رونے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر نزول فرماتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہے، کوئی مصیبت میں گرفتار تو میں اسے نجات دے دوں۔ اور یہ صدا پوری رات لگتی رہتی ہے۔ سوچو اگر کوئی بادشاہ دروازے کھول کر اعلان کر دے کہ جو مانگنا ہے وہ مانگو، تمہیں وہ فوراً عطا کیا جائے گا، تو لوگ راتوں کو جاگ جاگ کر قطاروں میں لگ کر اپنا حصہ لینے آ جائیں گے۔ لیکن افسوس، ہمیں کائنات کا مالک بلا رہا ہے اور ہم بے خبر سو رہے ہیں اور اپنی خوبصورت موقع کو گنوا رہے ہیں۔ اس رات کو اپنی عبادت سے سنوارنے والے لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور اس برکت والی رات کو گنوانے والے ناکامیاب ہو جاتے ہیں۔ شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں ساری برکتیں اور ساری رحمتیں موجود ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے فیصلے فرماتا ہے۔ اس رات میں آئندہ آنے والے سال کے سارے فیصلے لکھے جاتے ہیں، موت اور زندگی کے فیصلے کیے جاتے ہیں، آپ کے لیے رزق لکھا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ ہم اس عظیم رات کو کیسے بے خبری میں گزار دیتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس بابرکت رات میں ہمیں جو عمل کرنا ہے وہ ہے استغفار کرنا، اور دوسرا عمل ہے نفل نمازوں کا پڑھنا۔ یہ وہ رات ہے جس میں ایک سجدہ تمہاری پوری زندگی بدل سکتا ہے، ایک رکوع تمہارے نصیب کھول سکتا ہے، ایک آنسو تمہارے سارے گناہ دھو سکتا ہے، چاہے وہ گناہ بارش کے قطروں یا سمندر کے جتنے گہرے کیوں نہ ہوں۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ اپنے عبادت گزار بندے کو دیکھ کر فخر کرتا ہے اور مسکراتا ہے، جب اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے بندے کیسے مجھ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، میرے آگے توبہ کر رہے ہیں۔ دوستو، جتنا ہو سکے اس رات نفل نمازیں پڑھیں اور اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ انشاءاللہ یہ رات تمہاری زندگی میں خوشحالی لے کر آئے گی اور ایک نئی روشنی لے کر آئے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تیسرا عمل کیا ہے؟ دوستو، تیسرا عمل ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور جو دل اللہ کے کلام سے آباد ہوتے ہیں وہ دل کبھی بھی بے سکون نہیں رہتے اور نہ ہی ان پر بے چینی غالب آتی ہے۔ اس لیے اس رات میں جتنا ممکن ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور چوتھا عمل ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ خیرات کریں۔ یہ عمل تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا۔ صدقہ اور خیرات کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بہترین عمل ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری رزق میں برکت ہو، تمہاری زندگی میں خوشحالی آئے، اور اگر تم چاہتے ہو تمہاری تکلیفیں، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں، تو اس رات صدقہ دو، خیرات کرو۔ میرے نبی نے فرمایا ہے صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور تمہاری بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں مجھے کمنٹس لکھ کر۔ شکریہ، جزاک اللہ۔